واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. آج جمعہ کا دن، مبارک ساعتیں، ماہ شعبان کا آخری جمعہ. آئندہ جو جمعہ ہوگا ماہ رمضان میں ہم داخل ہو چکے ہوں گے. اللہ کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان دیکھنا، ماہ رمضان مکمل کرنا نصیب فرمائے. انسان کی زندگی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک طرف سے بڑھ رہی ہے تو ایک طرف سے کم ہو رہی ہے. یعنی ہم ہر روز ہماری زندگی کا ایک دن بڑھ رہا ہے، زندگی بڑھ رہی ہے، لیکن جو ہماری کل مدت ہے اس میں سے ایک دن کم ہو رہا ہے. ایک شخص کی 50 سال کی زندگی مقرر ہوئی، اس نے 20 سال گزار لیے، تو اب اسے خوشی ہے کہ جناب میرے 20 سال مکمل ہو گئے. لیکن دوسری جانب سے کم ہو رہی ہے کہ جو 50 سالہ زندگی وہ لے کر آیا تھا اس میں سے 20 کم ہو گئے، صرف 30 بچے. جب وہ 30 گزار لے گا تو 20 بچیں گے، 40 گزار لے گا تو 10 بچیں گے. آپ تو 20 سال کے نہیں ہیں، یہ تو عمومی بات ہے. لیکن ایک بہت سنجیدہ یہ حقیقت ہے کہ ہر دن ایک جانب سے اضافہ ہو رہا ہے تو ایک جانب سے کم ہو رہا ہے. ہر لمحہ ہماری سانسوں کی گنتی اللہ کے علم میں ہے، تو ایک ایک سانس ہم لے رہے ہیں، لیکن جو گنتی ہماری اللہ کے علم میں ہے اس میں سے ایک ایک سانس کم ہو رہی ہے. ایک ایک لمحہ موت کی طرف سفر ہو رہا ہے، اور یہ ایسا سفر ہے کہ سفر کب ختم ہوگا خبر نہیں. ہم سفر پہ جاتے ہیں، جی جناب 2 دن کا سفر ہے، 1 دن کا سفر ہے، 8 گھنٹے کا سفر ہے، 1 گھنٹے کا سفر ہے. اس کے مطابق ہم اپنی تیاری سے نکلتے ہیں سفر کی. یہ ایسا سفر ہے اس میں خبر ہی نہیں ہے، ایک لمحے میں آ جائے. کل ظہر کی نماز کے بعد جب میں یہاں سے گھر گیا تو راستے میں ایک مقام آتا ہے، پاور ہاؤس کی چورنگی سے تھوڑا سا آگے 5C4 اور باڑا مارکیٹ کے بالکل سامنے جانے والے روڈ پر بڑا رش لگا ہوا. ایکسیڈنٹ ہوا، ہوتے رہتے ایکسیڈنٹ، لیکن اتنا رش نہیں لگتا. دونوں روڈ بلاک ہو چکے تھے، اچھی خاصی ٹریفک پبلک وہاں جمع ہوا. کیا کہ کسی ٹرک والے نے، ڈمپر والے نے کسی نوجوان کو جو ہے مار دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع ہی پر ہلاک ہو گیا. ظاہر ہے ڈمپر سے ٹکرایا ہے وہ. بعد میں اس کی تصاویر بھی چلی. ایک جوان آدمی تھا کہ روڈ کراس کر رہا تھا اور وہ ڈمپر سے ٹکرایا اور وہی اس کا انتقال ہو گیا. یہ ہوتی ہے موت. اب وہ بیچارہ رمضان کی تیاری کر رہا ہوگا، گھر سے کسی کام سے نکلا ہوگا، گھر جانا ہوگا اس نے شام میں یا اسی وقت. ایک پلان ہوگا آج کے دن کا، ایک اس نے پلان کیا ہوگا جی رمضان اس طرح گزارنا ہے، عید کی تیاری اس طرح کرنی ہے، کوئی ٹارگٹ کوئی مشن ہوگا، وہ سب ختم ہوگا. جوان آدمی بالکل صحت مند، اس کی تصویر دیکھی بالکل اچھا بنا شخص، لیکن موت کا وقت آ گیا، بہانہ بنا اور انتقال ہو گیا. موت چیز ہی ایسی. جب اس کو نہیں پتا تھا نا کہ جب وہ گھر سے نکلا ہوگا کوئی کام کے لیے، سودے کے لیے، یا گھر سے نکل کر کہیں جا رہا ہوگا یا گھر کو واپسی لوٹ رہا ہوگا، تو اسے پتہ نہیں ہوگا کہ یہ میرا آخری سفر ہے. اس کے گھر والوں نے جب
دیکھا ہوگا تو انہیں خبر نہیں ہوگی کہ ہم اسے زندہ سلامت آخری بار دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی پتہ نہیں، ہمیں بھی خبر نہیں ہوئی کہ ہم رمضان دیکھیں گے یا نہیں، رمضان کی تیاری ہو رہی، عید دیکھنا نصیب ہوگی یا نہیں، عید کی تیاری ہوگی، ابھی سے پلان کر لی عید پر کہاں جانا، کہاں گھومنا، لیکن خبر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ دعوتیں نپٹا رہے ہیں کہ بھائی رمضان ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا، بلاک ہو جائے گا، تو ابھی پورا کراچی گھوم لو، کہاں کون سا ہوٹل کھلا ہے، کہاں کا ٹیسٹ کیسا ہے، آئے دن اسٹیٹس لگتے رہتے ہیں، کس لیے، کیا سوچ کر کہ یار رمضان ہے، پتہ اس کے بعد تو یہ سلسلہ ہوگا نہیں، چلو تھوڑی تفریح، تھوڑی معلومات، تھوڑی دلچسپی کا سامان وہ بھی انہیں دنوں میں کر لیا جائے۔ ویسے ہم پریشان ہیں کہ جی لاک ڈاؤن کی افواہ آتے ہی پارٹیوں نے ہاتھ کھینچ لیا، لیکن دعوتیں پوری چل رہی ہیں۔ تو کیا سوچ کر آگے وقت کا جو ہے دوسرا تبدیل ہوگا، ابھی کر لو جو کر لو، اسی طرح عبادت بھی ابھی کر لی جائے، موت کا پتہ نہیں، رمضان تو پھر بتا کر آئے گا، رمضان تو پھر رات آتے ہی بتا دے گا، آنے سے پہلے بتا دیا کہ رمضان آ رہا ہے، ابھی کر لو، سب نپٹا لو، ترتیب دے لو اپنے روزگار کو، کاروبار کو، گھریلو معاملات، جو جس ذہن کا ہے اس کے مطابق، لیکن موت بتا کر نہیں آئے گی، وہ تو بس ملک الموت اچانک سامنے آ جائے گی، موت کا فرشتہ۔ اگر اس وقت ہم یہ بھی کہیں نا کہ بھائی توبہ کا موقع دے دو، تو نہیں، ایک گھونٹ پانی پی لوں، پیاس لگ رہی ہے، نہیں ہے موقع، ایک سانس اور مل جائے، نہیں ہے موقع۔ تو اچانک آنے والی چیز کے لیے تو انسان عقل مند آدمی تیار رہتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ چیز موت کو یاد دلاتی ہے۔ قبروں کی زیارت بھی ہمارے یہاں تفریح بن گئی ہے، رسم بن گئی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مقصد کیا ہے قبرستان جانے کا؟ کہ اسے دیکھیں کہ جو کل ہمارے ساتھ تھا، زمین پر چلتا پھرتا، آج وہ زمین کے نیچے ہے، کل ہم نے بھی یہی آنا ہے۔ تو موت کی تیاری انسان کا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اچھی حالت میں موت آئے، کتنا ہی برا ہو یہ نہیں چاہ سکتا کہ بری حالت میں موت آئے، اور وقت پتہ نہیں ہے تو کرنا کیا چاہیے؟ ہمیشہ اچھی حالت میں رہنا چاہیے، ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ موت کی تیاری یہ تھوڑی ہے کہ آپ کفن خرید کر رکھ لیں، موت کی تیاری یہ ہے کہ آپ ہر وقت توبہ کی حالت میں رہیں، آپ ہر وقت نیکی کی حالت میں رہیں، آپ ہر وقت بھلائی کی حالت میں رہیں، کسی کا قرض آپ کے ذمہ نہ ہو، کسی کے حقوق آپ کے ذمہ نہ ہو، نامہ اعمال میں آپ کے کوئی گناہ نہ ہو، ہر وقت توبہ کرتے رہیں، نامہ اعمال کو کلیئر رکھیں۔ ایک شخص کہ جسے ملک سے باہر جانا ہو، ساری بات چیت اس کی ہو چکی ہو، اب اسے کمپنی سے کال آ جائے کہ جناب کسی بھی لمحے آپ کو کال آئے گی اور آپ نے اگلی فلائٹ سے آ جانا ہے، اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کی تیاری کا ایک ایک چیز اس کی بالکل تیار رکھی ہوگی، اور بس وہ اس انتظار میں ہوگا کہ ابھی کال آئی اور بیگ اٹھا کر میں نے نکلنا ہے، وہ کسی اور کام میں نہیں لگے گا، کہیں آنا جانا بھی نہیں رکھے گا وہ کہ کب کال آ جائے، بس ہر وقت تیار، شام میں کال آ جائے، ابھی 1 منٹ بعد کال آ جائے، پتہ نہیں۔ تو وہ جو امریکہ کی کمپنی ہو، وہ جو دبئی کی کمپنی ہو، اس پر اتنا اعتماد کہ ہر وقت تیار کہ پتہ نہیں کس وقت کال آ جائے اور مجھے نکلنا پڑ جائے، روانہ ہونا پڑ جائے۔ تو اسی طرح یہ موت کا فرشتہ ہے، کسی بھی لمحے اس کی آواز آ جائے گی، کسی بھی لمحے یہ اس کا بلاوا آ جائے گا، اس کے لیے ہماری تیاری نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان اور کافر میں کیا فرق رہ گیا؟ یوں کہیے کہ کافر میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی موت کے لیے تیار نہیں رہتے، ہم بھی نہیں رہتے، آخر میں ہم پچھتا رہے ہوں گے۔ ایک شخص جو امتحان دینا ہو، جس نے وہ پورا سال ضائع کر دے، آخر دنوں میں کس طرح ان کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہوتے یا پورا سال برباد کر دیا، کاش محنت کر لی ہوتی، کاش کچھ یاد کر لیا ہوتا، کاش کچھ پڑھ لیا ہوتا۔ تو وہی ہماری حالت ہوگی
کہ اماں سوچ رہے ہوں گے کاش ہم نے محنت کر لی ہوتی، کاش ہم نے کچھ نیکیاں کر لی ہوتی، کچھ اچھے کام کر لیے ہوتے۔ لہذا اس حقیقت کو سمجھیے، انسان مسلمان اس کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ موت کے لیے ہر لمحہ تیار ہو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، توجہ، کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے موت سے پہلے اچھے کام کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، موت سے پہلے اچھے کاموں کی توفیق دے دی جاتی ہے، انسان اچھے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر اسی اچھی حالت میں وہی کوئی اچھا کام کرتے ہوئے اس کی موت آتی ہے اور وہ کامیاب رہتا ہے، اور جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں ہوتا اسے اچھائی کی توفیق بھی نہیں ہوتی، برائیوں میں لگا رہتا ہے، بری ہی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے، پھر وہ ناکام ہوتا ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ خاتمہ اچھا اور برا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت روتے، اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آپ کی تر ہو جاتی آنسوؤں سے۔ غلاموں نے پوچھا حضور جنت کی بات ہوتی ہے آپ اتنا نہیں روتے، جہنم کی بات ہوتی ہے آپ اتنا نہیں روتے، قبر سامنے آتی ہے تو آپ اتنا گریہ زاری کرتے ہیں، کیا وجہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا قبر پہلی منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں قبر پہلی منزل ہے، جو اس قبر کے معاملے میں کامیاب ہو گیا آخرت کی سب منزلیں آسان ہے، جو یہاں ناکام ہو گیا آگے مشکل ہے۔ فرمایا یہ پہلا امتحان ہے، یہ موت پہلا امتحان ہے، یہ قبر پہلا امتحان ہے، یہاں پر انسان کامیاب ہوگا تو آگے آسانی اور اسی کی ہمیں پرواہ نہیں۔ جنت میں ہم جنت الفردوس مانگ رہے ہیں، میدان محشر میں ہم سب کچھ مانگ رہے ہیں، جو پہلا امتحان ہے کہ اگلی منازل کی آسانی اور مشکل جس پر دار و مدار ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں، وہ ہے موت، وہ ہے قبر۔ بزرگوں نے فرمایا کہ برے خاتمے کی 4 وجوہات، 4 اسباب ہیں۔ پہلی چیز، اب یہ سماعت کریں برے خاتمے کے اسباب۔ پہلی چیز یہ ہے نماز میں سستی۔ انسان کا دل اگر تھکا ہوا جاتا ہے نماز کی طرف تو یہ نماز میں سستی۔ ایسے نہیں جو نماز نہیں پڑھ رہا وہی سست ہے، نہیں، نماز ہو رہی ہے آپ باہر کھڑے ہو، نماز ہو رہی ہے آپ کام میں لگے ہو، کام کا وقت ہے، نماز کا وقت آ گیا، آرام کر رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا، اور آپ سوچے یار بالکل مرے ہوئے دل سے کہ نماز کے لیے جانا ہے، یہ ہے سستی، ورنہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ کیونکہ اللہ کو ایسی نمازیں قبول تھوڑی ہے، اللہ رب العزت کیا تو بالکل کھرا چلتا ہے، 1 نمبر کھرا، 100% کھرا۔ اس کے بعد دوسری چیز، اگر یہ نمازوں میں سستی ہے تو اسے دور کی جائے، بالکل چاق و چوبند فریش طریقے سے انسان اٹھے، اچھے موڈ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ دوسری چیز شراب نوشی، کوئی شراب نوشی کی لت میں پڑا ہوا ہے، فرمایا برے خاتمے کا سبب ہے۔ نمبر 3 والدین کی نافرمانی، اس میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں، اور یہ صرف جوانوں کے لیے نہیں، ہر عمر والوں کے لیے۔ والدین ہیں، اولاد ہے، عمر کے کسی حصے میں ہو، تو اگر والدین کا نافرمان ہے، والدین اچھے ہیں، برے ہیں، نیک ہیں، بدکار ہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ فرما برداری اور نافرمانی کے معاملے میں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ والدین کی فرما برداری ہر صورت میں ہے، چاہے وہ خود نیک ہو یا نہ ہو۔ اگر نیک ہے تو بہت اچھی بات ہے، نیک نہیں ہے تو بھی ان کے سامنے نرمی سے بات کرنا ضروری ہے، ان کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعائیں کرنا ضروری ہے۔ پھر والدین اگر برے کام کا حکم دے تو ماننے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بدتمیزی کی اجازت وہاں بھی نہیں ہے، تو وہاں بھی آپ نرمی سے منع کرو گے، نرمی سے سمجھاؤ گے، اگرچہ وہ گناہ کا حکم دے رہے ہیں، لیکن اگر وہ جائز کام کا حکم دے رہے ہیں تو فوری لبیک کہنا ضروری ہے۔ نفلی عبادت بعد میں ہے، والدین کا حکم ماننا پہلے ہے۔ اگر فرض سے روکے، واجب سے روکے، سنت سے روکے تو پھر نہیں مانا جائے گا۔ چوتھی چیز مسلمانوں کو تکلیف دینا،
ہماری ذات سے اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہم کتنے ہی نیک ہیں، کامیاب ہونا مشکل ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے بہت بڑی چیز یہ ہے کہ حقوق العباد میں ہم جو ہے وہ کلیئر ہو اور بالکل درست طریقے سے زندگی گزاریں۔ تو یہ چار چیزیں وہ ہے، چار میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جائے گی تو انسان کو برے خاتمے کا خطرہ ہے۔ خاتمہ برا ہوگا، قبر بری ہوگی تو پھر میدان محشر میں سختی ہے۔ اور جانتے ہو اچھی اور بری موت ہوتی کیسی؟ جب کوئی مومن ہوتا ہے نا نیک، اس کی روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو بہت اچھی صورت میں آتے ہیں، جنت کا کفن، جنت کا لباس لے کر آتے ہیں، اس کی روح اس کے بدن سے نکالی جاتی ہے تو پکارا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے پاک روح، پاک نفس، پاکیزہ جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ آ، راضیۃ مرضیہ، اس انداز میں کہ تو رب سے راضی ہو، رب تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس شان کے ساتھ اس روح کو بدن سے نکالا جاتا ہے، اور روح بدن سے ایسے نکلتی ہے، حضور نے فرمایا جیسے گلاس میں سے پانی، گلاس میں تھوڑا پانی ہو، آپ تھوڑا سا پلٹائیں، کتنی تیزی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ وہ فوراً پانی جو ہے ٹپک پڑے گا۔ فرمایا بس اس طرح روح نکال لی جاتی، آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، اس طرح روح نکال لی جاتی۔ جنتی کفن میں فرشتے، سینکڑوں فرشتے، ہزاروں فرشتے جنتی کفن میں اسے جو ہے رکھ لیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں آسمان کی طرف، اور وہ جو جنتی کفن کے ساتھ جنتی خوشبو لائی جاتی ہے۔ جب وہ فرشتے زمین پر آ کر اس روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے یا دیگر زمین کے فرشتے اس خوشبو کو جب محسوس کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ خوشبو کیسی ہے۔ آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، آسمان والے پوچھتے ہیں خوشبو کیسی ہے، تو فرشتے بتاتے ہیں کہ وہ فلاں نیک بندہ، یہ اس کی روح ہے، اس کی روح کے لیے جو خوشبو لائی گئی تھی وہ ہے۔ فرشتے مبارکباد دیتے ہیں۔ ہر آسمان کا فرشتہ آسمان سے دوسرے آسمان تک اس کو جو ہے وہ جماعت کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ چھوڑ کر آتا ہے۔ دوسرے آسمان کے فرشتے استقبال کرتے ہیں، پھر وہ لے کر چلتے ہیں تیسرے آسمان کی طرف، تیسرے آسمان والے چوتھے آسمان کی طرف، پھر اس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ فرشتے اس روح کو پیش کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں اسے سجدہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور رب حکم فرماتا ہے کہ اسے اچھی روحوں کے ساتھ شامل کر دو، جہاں میرے نیک بندوں کی روحیں ہیں اعلیٰ علیین میں، وہاں شامل کر دو۔ پھر فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کون مسلمان ہے جو اس شان سے مرنا نہیں چاہے گا؟ کون نہیں چاہے گا کہ اس کی موت بھی اس طرح ہو کہ فرشتے اعزاز کے ساتھ اسے لے کر چلے، خوشبو کے ساتھ اسے لے کر چلے۔ ہاں، استغفار اس کے لیے فرشتے کر رہے ہوں تو اس کے لیے طریقہ بھی تو اللہ کے رسول نے بتا دیا نا، کہ نیکی کی راہ پر گامزن رہو، نیک کام کرتے رہو، نیک کام کرتے ہوئے موت آئے گی تو پھر یہی حال ہوگا، کامیاب ہو کر جائیں گے تو پھر یہی صورت ہوگی۔ اور اس کے برعکس جب کوئی بدکار شخص ہو، کوئی کافر ہو، تو فرشتے خوفناک صورت میں آتے ہیں، اس کی بدن سے روح کو انتہائی تکلیف اور شدت کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اور بدبودار کپڑے میں اسے اٹھا کر لپیٹ دیا جاتا ہے۔ اس بدبو سے فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کس چیز کی بو ہے؟ تو بتایا جاتا ہے وہ بدکار کہ جو دنیا میں برائیاں کیا کرتا تھا، آج اس کی روح نکلی ہے تو اتنی بدبو پھیلی۔ کیا کسی کو یہ پسند آئے گا کہ اس کے بدن سے اس کی روح نکلے تو فرشتوں کو بدبو محسوس ہو؟ ہمارے ہاں میتوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے، غسل دینے والے ان پر بہت ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کچھ جسم ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل نرم و ملائم، موت کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ صرف سو رہا ہے، اور کچھ جسم ایسے ہوتے ہیں وہ انتہائی سخت ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے بدن سے بری مہک بھی آتی ہے، جنازے اٹھاتے ہیں، بعض اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کاندھے کو، اور بعض اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ بعد میں چمگوئیاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یار بڑا بھاری جنازہ تھا، بڑا وزنی جنازہ تھا۔
اور دیگر نشانیاں ہوا کرتی ہیں، تو یہ تو جسم کا معاملہ ہے کہ جو صرف لوگوں پر ظاہر ہوا اور لوگ اس کے پہچاننے میں غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک وہ معاملہ ہے جو فرشتوں پر ظاہر ہو جاتا ہے، اس کی بو کا، اس کی مہک کا، فرشتوں پر جو ظاہر ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے۔ نہ ہم چاہتے ہیں ہمارا جسم بھی لوگوں پر ہماری برائی ظاہر نہ کرے، لوگ تعریف کریں، ہماری روح بھی فرشتوں پر برائی ظاہر نہ کرے، لوگ فرشتے جو ہے وہ تعریف کریں، تو اس کے لیے اچھا بننا پڑے گا، اس کے لیے نیک کام کرنے پڑے گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرشتے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اسے سجین میں اور زمین کی تہ کے اندر جو ہے اس کا مقام ہے، وہیں لے جا کر اسے پھینک دو، جہاں فاجروں کی روحیں ہیں، جہاں کافروں کی روحیں ہیں، وہیں پر جا کر اس کی روح کو ڈال دیا جائے۔ پھر جو اچھوں کے ساتھ روح شامل ہوتی ہے اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور جو بروں کے ساتھ روح شامل ہوتی ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ تو اپنے اعمال کو درست کریں اگر اپنا خاتمہ بالخیر چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ رمضان میں کر لیں گے، اعتکاف کر لیں گے، عید کے بعد کر لیں گے، پتہ ہی نہیں ہے وہ دن آئے گا یا نہیں، خبر نہیں ہے کہ عصر کی نماز میسر ہوگی یا نہیں، یہی خبر نہیں کہ آج اس وقت کے جس جمعے کی حاضری ہم دے رہے ہیں نماز جمعہ بھی ہم ادا کر پائیں گے یا نہیں، کچھ خبر نہیں۔ تو انسان ہر وقت توبہ کرتا رہے، ہر وقت اپنے دل کو، اپنے اعمال کو سلامت رکھے، ہر وقت نیک بن کر رہے، ظاہر سے بھی باطن سے بھی، تاکہ جب موت آئے تو نیکی کی حالت میں آئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی جو چیز ہے اسے کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی موت کو کثرت سے یاد رکھو۔ مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، کیا لے کر جائیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبر ہر روز بندے سے کلام کرتی ہے۔ جو بندہ جس قبر میں جانا ہوتا ہے، قبر تو بک ہے، کس نے کہاں دفن ہونا ہے، وہ قبر روزانہ اسے پکار رہی ہے، وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ہم نے جہاں جانا ہے وہ قبر ہمیں پکار رہی ہے، وہ ہمیں بتا رہی ہے، وہ اپنا حال واضح کر رہی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تکلیف کا گھر ہوں، میں کیڑوں اور مٹی کا گھر ہوں۔ پھر یہ پکار تو وہ رہی ہے، اس کا حال اچھا بھی ہے برا بھی ہے۔ جب مومن جاتا ہے نا تو قبر اسے مرحبا کہتی ہے، قبر اسے خوش آمدید کہتی ہے، اور قبر خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری پشت پر جو رہنے والے تھے تو کیونکہ نیکیاں کرتا تھا مجھے بڑا پسند تھا۔ قبر کو اس سے محبت ہو جاتی ہے، قبر کہتی ہے تو میرا محبوب تھا، میں تو تیرے انتظار میں تھی، آج جب تو میرے پاس آ گیا ہے نا تو کیونکہ تو میرا محبوب ہے، تو میری پشت پر نیک کام کرتا تھا، اب آج میرا اچھا سلوک بھی تو دیکھ لینا۔ اب جب بندہ قبر میں جاتا ہے، قبر اسے ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو اپنے آغوش میں لیتی۔ فرمایا کہ قبر ہر مردے کو قبر دباتی ہے، جو بدکار ہوتا ہے اسے اتنی سختی سے دبایا جاتا ہے کہ پسلیاں ایسے مل جاتی ہیں۔ حضور نے اشارہ فرما کر بتایا کہ جیسے انگلیاں یوں جڑ جاتی ہے نا ایک دوسرے میں، تو قبر ایسے دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اور جو نیک انسان ہوتا ہے قبر اسے بھی دباتی ہے، لیکن اسے اس طرح دباتی ہے کہ جیسے ماں اپنے چھوٹے بچے کو دباتی ہے۔ پھر قبر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے وہاں تک اس کی جگہ ہے، اور پھر جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دیا جاتا ہے، اس کی قبر جنت کا باب ہو جاتی ہے جو اچھی حالت میں گیا۔ اور جو زمین پر برائیاں کرتا رہا قبر اسے دیکھ رہی ہے، قبر اس سے ناراض ہے۔ جب برا شخص جاتا ہے قبر ناراض ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو مجھے بہت برا لگتا تھا، گناہ کرتا تھا، رب کی نافرمانی کرتا تھا، اب تو میرے پاس آ گیا ہے، اب میرا بھی سخت سلوک دیکھ لینا، اب میرا بھی سلوک دیکھ لینا۔ پھر قبر اسے اسی طرح دباتی ہے کہ پسلیاں توڑ دیتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تیسرا آپشن نہیں ہے، یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا ہے۔
اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنا یہ گھر، اپنی یہ منزل کا فیصلہ کر لے کہ اسے کیسا چاہیے۔ آج جس گھر میں ہم نے 10 سال رہنا ہے، جس گھر میں ہمیں 1 سال رہنا ہے، 20 سال رہنا ہے، اس کے لیے تو ہم کہتے ہیں جناب یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن جس گھر میں ہمیں قیامت کے دن تک رہنا ہے اس گھر کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ یہاں ایک رات کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، ہم انتظامات کرتے ہیں، وہاں قیامت تک ہمیں وہاں رہنا ہے، وہاں پھر کوئی آ کر لائٹ لگانے والا نہیں ہوگا، وہاں کسی کو آواز دے کر ہم اے سی آن نہیں کروا سکیں گے، وہاں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب میرے لیے بستر بچھا دیا جائے نر، نہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں۔ جو اعمال نے فیصلہ کیا بس وہ قیامت تک چلنا ہے، اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو برا۔ تو جانتے ہو عذاب قبر کیسا ہوتا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب جب تشریف لے گئے، جہنمیوں کے حال کو ملاحظہ فرمایا، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ایک طرف اچھا کھانا ہے، ایک طرف برا سڑا ہوا خراب کھانا ہے، اچھا کھانا چھوڑ کر برا کھانا کھا رہے ہیں، خراب اور سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں اچھے گوشت کو چھوڑ کر۔ حضور نے فرمایا کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حلال چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں۔ اس میں زانیوں کی بھی ایک روایت زانیوں کی آئی ہے کہ حلال طریقے چھوڑ کر اپنی شہوت مکمل کرنے کے وہ حرام طریقوں کو اختیار کرتے تھے، یا مطلق بھی ہے کہ جو حلال کام ہے ان حلال کاموں کو چھوڑ کر حرام کاموں کی طرف جاتے تھے۔ آج یہ حلال گوشت چھوڑ کر حرام کھانا کھا رہا ہے۔ حضور نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے بڑے ہیں، اندر سانپ بچھو ہے، ہاں، اور وہ اتنے وزنی ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں اور گر جاتے ہیں پیٹ کی وزن کی وجہ سے، اور وہ راستے میں پڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی قوم گزرتی ہے تو انہیں رونقتا ہوا گزرتی ہے، اور جب بھی وہ اٹھتا ہے کوئی شخص پھر گرتا ہے تو وہ فریاد کرتا ہے کہ اللہ قیامت کا دن نہیں لانا، کیونکہ قیامت میں رسوائی ہو جائے گی، قیامت میں اسی حال میں اٹھے گا، قیامت میں اس سے سخت عذاب ہوگا، تو وہ کہتا ہے اللہ قیامت نہیں لانا، مجھے اسی حال میں رہنے دے، قیامت نہیں لانا۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے سود کھایا کرتے ہیں، سود کھاتے تھے اپنے پیٹوں میں، انہوں نے آگ بھر لی ہے، کل میدان محشر میں ان کی رسوائی ہو جائے گی، اور یہاں یہ اس عذاب میں۔ پھر ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ بہت بڑے بڑے اونٹ کی طرح، اور انگارے آگ کھا رہے ہیں، وہ آگ جب کھاتے ہیں آگ ان کے گلے سے نیچے اترتی ہے تو سب جلا کر پھر باہر آ جاتی ہے، پھر وہ آگ کھاتے ہیں، آگ پھر ان کے پیٹوں سے باہر آ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کون ہے؟ فرمایا یتیموں کا مال کھانے والے، دنیا میں یتیموں کا مال جبرن کھایا، ظلمن کھایا، آج قیامت تک یہ قبر میں آگ کھاتے رہیں گے اور آگ ہی ان کے بدن سے خارج ہوتی رہے گی۔ حضور نے فرمایا کہ ایک انسان کا گوشت کاٹ کر اسے دیا جاتا ہے، لو اسے کھاؤ، کیوں؟ کل دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے، آج اپنا گوشت کھاؤ۔ حضور نے فرمایا کون ہے؟ فرمایا لوگوں کی غیبتیں کرنے والے۔ غیبت کو یہی فرمایا نا، ایک جیسے مسلمان بھائی کا گوشت کھایا، تو فرمایا کہ یہاں پر جو گوشت کھا رہے ہیں کل اپنا گوشت ان کے بدن سے اتار کر انہیں دیا جائے گا کہ لو کھاؤ۔ یہ ہوگا عذاب، اور اس کی یہ جھلکیاں ہیں، کیا کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے؟ اور اسی حال میں کل میدان محشر میں اٹھنا ذلت کا سما ہوگا، اور جو اچھا ہوگا وہ اچھی حال میں اٹھے گا۔ تو لہذا اچھے حال میں مرنا ضروری ہے بس، اور اس لمحے کا پتہ نہیں، اچھے حال میں مرا، مبارکباد ہے فرشتوں کی بھی، قبر کی بھی، پھر اچھے حال قبر کا، اور اسی اچھے حال میں اٹھے گا، عزت ہی عزت۔ برے حال میں مر گیا نا تو فرشتوں کی طرف سے ذلت، قبر کی طرف سے غصہ، قبر کا عذاب، اور پھر اسی عذاب میں وہ اٹھے گا۔ تو اچھے حال میں مرنے کی کوشش کرو۔ آگے فرمایا کہ عذاب قبر سے حفاظت کن چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے؟ ایک روایت پیش کی، مختصر انداز میں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا، اور وہ خواب رسول اللہ نے دیکھا۔ اللہ کے نبیوں کا خواب بھی حقیقت اور وحی ہوتی ہے۔ فرمایا میں نے خواب دیکھا۔ حضور کیا خواب؟ ارشاد فرمائیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص پر سکرات موت ہے، موت کی سختی ہے،
اب ایک عمل نے اسے آ کر بچا لیا، وہ کون سا عمل تھا؟ حضور نے فرمایا موت کی سختی کسی پر طاری تھی، میں نے دیکھا ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، یہ عمل آیا اور اسے موت کی سختی سے بچا لیا۔ اس کے بعد معاملہ آگے بڑھا، اس شخص کے لیے عذاب تیار کر لیا گیا، فرشتوں نے گھیر لیا اسے، عذاب کے فرشتوں نے، اور عذاب دینے والے ہیں، اس کا باوضو رہنا کام آیا، اور باوضو رہنے کا جو سبب تھا وہ سامنے آیا اور فرشتوں کو دور کر دیا۔ ہر وقت باوضو رہنا، ہر وقت پاکیزہ رہنا۔ فرمایا پھر ایک وقت آیا کہ شیاطین نے اسے گھیر لیا، یہ سکرات موت کے وقت میں شیاطین نے اسے گھیر لیا کہ اس کا ایمان ضائع کر دے اور اسے برائی کی طرف لے آئے۔ فرمایا اللہ کے ذکر نے آ کر اسے بچا لیا۔ وہ جو اللہ کو یاد کرتا تھا، اللہ کا ذکر وہ کسی بھی انداز میں کیا کرتا ہو، حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر وہ کیا کرتا تھا، اس عادت اس ثواب نے آ کر اسے شیاطین سے محفوظ کر دیا۔ اور پھر عذاب کے فرشتے آئے، عذاب کے فرشتے اسے عذاب دینا چاہتے تھے، اس کی نماز سامنے آئی اور نماز نے آ کر اسے عذاب سے بچایا۔ ایک بار اس کے باوضو رہنے نے عذاب سے بچایا، اور ایک بار نماز نے آ کر اسے عذاب سے بچایا۔ فرمایا پھر اسے پیاس کی شدت ہوئی، اسے تکلیف پہنچی، پیاس کی شدت جانتے ہو کس چیز نے آ کر بچایا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے روزے رکھنے کی جو نیکیاں اور ثواب اور اجر تھا، وہ پیاسا جو اللہ کی محبت میں رہا تھا، آج موت کے وقت جو اسے پیاس لگی ہے، اس پیاس نے آ کر اسے موت کی پیاس سے بچا لیا۔ اس کے روزوں کے ثواب نے آ کر اسے جو ہے پیاس کی شدت سے بچایا۔ پھر میدان محشر یا درمیان کا وقت کہہ لیجئے کہ وہ اپنی سفارش و شفاعت کے لیے انبیاء کے پاس جانا چاہتا ہے، لیکن اسے جانے نہیں دیا جا رہا۔ یہ برا ہے، انبیاء کے پاس جا کر شفاعت کر لوں، حضور امتی ہوں، انبیاء کے پاس جانے نہیں دیا جا رہا۔ پھر کیا ہوا کہ اس کے پاکیزہ رہنے نے، اس کے غسل جنابت نے، کہ جب بھی وہ ناپاک ہوتا تھا فوراً وہ پاکیزہ ہو جاتا اور اچھے انداز میں وہ پاکیزگی حاصل کرتا تھا، اسے معلومات شرعی مسائل اس کے علم میں تھے، تو خود کو وہ پاک رکھا کرتا تھا ناپاکی سے، لہذا اس پاکیزہ رہنے نے اور اس غسل کرنے نے آ کر اسے بچایا اور اسے پکڑ کر لے کر گیا اور انبیاء کرام کی بارگاہ میں ڈال دیا، اور پھر اس نے فریادیں پیش کی۔ اور فرمایا اس کے بعد کوئی وہ تھا کہ جس کے ہر طرف تاریکی تھی، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا، اس کے حج اور اس کے عمرہ کرنے میں وہ نور بن کر آیا اور چاروں طرف اس کے روشنی کر دی۔ فرمایا کہ ایک شخص مسلمانوں کے پاس جانا چاہتا تھا، کیا مطلب کہ نیکوں کی روحوں میں وہ اپنی روح کو لے جانا چاہتا تھا، یعنی اچھوں کی صحبت اسے مل جائے تاکہ اچھوں کا حال اس کا حال بن جائے۔ تو فرمایا لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک نے آ کر اسے بچایا اور مسلمانوں کی ارواح کے ساتھ، نیک ارواح کے ساتھ جا کر کے اسے بٹھا دیا۔ اور آخر میں فرمایا کہ ایک شخص آگ کے قریب، آگ اس کے قریب آتی، تو وہ جو صدقات دنیا میں دیا کرتا تھا، ان صدقات نے آ کر کے اسے بچا لیا، جہنم سے بھی بچا لیا۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ سارے نیک کام، اور آگے تفصیل اور تھی، یہ سارے نیک کام کو یہ نہ سمجھے کہ اس میں سے کوئی بھی ایک وہ غیر ضروری ہے، نہیں، ہر کام کی شان کیا ہے، ہر نیکی کی شان کیا ہے، یہ آنکھ بند ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلے گی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ کسی نیکی کو ادنا سمجھ کر مت چھوڑنا، کسی گناہ کو ہلکا سمجھ کر مت کر جانا، کیا خبر ذرا سی نیکی میں تمہاری بخشش ہو، کیا خبر ذرا سے گناہ میں تمہاری پکڑ ہو جائے۔ لہذا حاصل کلام پوری گفتگو کا وہ یہی ہے کہ اچھے حال میں مرنا ضروری ہے، اور کوئی بھی لمحہ آخری ہو سکتا ہے، لہذا ہر لمحہ اچھا رہنا ضروری ہے، ہر لمحہ توبہ کرتے رہیں۔ گناہ ہوگا، ہو جاتا ہے، گناہ ہوتے ہی توبہ کر لیں، کسی کا قرض اپنے ذمہ نہ رکھیں، کسی کو تکلیف دی ہے فوراً معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں قصور کیا فوراً توبہ کرے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ طلب کرتا ہے کہ اس کا بندہ معافی مانگے اور وہ بخشش کے خزانے اس پر کھول دیا کرتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہمیشہ اچھے حال میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی موت، اچھی آخرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔